من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ خبردار، یاد رکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم کس حال میں ہو، اور جس دن وہ اس کے پاس لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سورہ نور کی 65 نمبر کی آیت ہے اور یہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہاں تک سورہ نور کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اگر بلائیں تو اس کو عام لوگوں کی بلانے کی طرح مت سمجھو، بلکہ وہ خاص حکم ہوتا ہے۔ جب وہ تم لوگوں کو بلائیں تو تم فوراً ان کے حکم پر ان کے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ تھا، اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا تم آپس میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، ویسا مت سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی۔ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو، کوئی ایسی یعنی کام درپیش ہو، تو ان کو بلانے میں ان کی عزت اور توقیر کا لحاظ کرو، ادب کرو ان کا، اور ان کو جیسا عام لوگوں کو پکار کر بلاتے ہو ویسا نہیں بلا سکتے تم۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور ان کے سامنے آوازوں کو پست رکھو۔ کتنے احکامات دیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، سورہ حجرات پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤ تو آوازیں اپنی پست رکھو، ان کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور ان کو مت پکارو ایسا اس طریقے سے جیسا کہ تم اپنے آپ ایک دوسرے کو دوستوں کو پکارتے ہو۔ یا محمد کہہ کر بالکل بھی کبھی بھی نہیں پکارنا، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا، ان کے نام سے کبھی نہیں پکارنا۔ یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ تو ایک بات دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی، اور اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، زمین و آسمان کے درمیان اور زمین و آسمان سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے اس پر، اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں سارے تصرفات کے مالک وہی ہیں۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہے حکم جس کے لیے جیسا چاہے حکم دے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو حکم دے رہے ہیں، جو ان کے رسول کے ان کے پیغمبر کے تعلق سے کہ ان کی اتباع اور اطاعت کرنا اور ان کو ناراض نہیں کرنا، تو تم بس وہ حکم کی یعنی وہ حکم کی سرتابی مت کرو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ رسول بھیجے ہی جاتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے تم ان کے بندے ہو، وہ جو ہے محکم اعلیٰ ہے، اور جو ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں اور مختار کل ہیں، وہ جیسے چاہے حکم دیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، اور پھر یہ جان رکھو کہ تم سب کے سب ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، پھر اس وقت وہ سب کو جتلا دیں گے۔ فینبئہم بما عملوا، یعنی تم جو کچھ بھی دنیا میں کر کے آئے ہو اس کے تعلق سے تمہیں بتا دیا جائے گا، اور تم کو اس وقت پتہ چلے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک سورہ نور کی تکمیل ہوئی۔ سورہ نور کی شروعات میں یہ بات لوگوں کی طرف جو ہے رکھی گئی تھی اور توجہ دلائی گئی تھی، خاص طور پر سامعین میں سے جو خواتین ہیں ان کے لیے، کہ اس میں انہیں خواتین کے لیے بہت سے احکامات آئے ہیں، تو اس کے تعلق سے ان کو یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت ہی اہم ہے یہ صورت۔ یعنی عورتوں کے متعلق جو احکامات آئے ہیں وہ 3 ہی صورتوں میں آئے ہیں، سورہ نساء میں، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں۔ تو سورہ نور میں بھی جو ہے بہت سے احکامات آئے ہیں۔ پچھلے 15-20 دنوں سے اس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ سب سے پہلے تو عورتوں کے لباس کے متعلق اور ان کے ستر و حجاب کے متعلق باتیں آئی تھی کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یعنی کیسا ساتر لباس پہننا چاہیے عورتیں، اور ستر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ عورتوں کا پورا بدن ستر ہے، سوائے چہرے کے اور خدمین کے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، سب
سب کا سب پورے کا پورا بدن سطر ہے اس کو چھپا کر رکھنا، اور وہ جو ہے ساتر لباس پہننا، ایسا لباس نہیں پہننا جو پہن کر بھی جو ہے عورتیں ننگی نظر آتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو لباس کے پہننے کے بعد بھی جو ہے وہ لباس سے بے نیاز نظر آتی ہو، ننگی نظر آتی ہو، ایسی عورتیں جو ہے جہنم میں جائیں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے لباس اچھا اور بہترین اور ساتر لباس ہونا چاہیے، جیسا کہ آج فیشن کے لباس نکل گئے ہیں، جو نیٹ کا لباس یا اور کوئی دوسرے پینٹ شرٹ یا جینس وغیرہ، یہ سب کے سب بے حیائی کے لباس ہیں، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ستر و حجاب کے تعلق سے، اور پھر زیب و زینت کو اختیار کرنے، اور پھر اس کو جو ہے کس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، وہ 8 مردوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا تھا کہ یہ صرف 8 مرد ہیں محرم عورت کے، جن کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، سطر کا نہیں۔ سطر تو ان کے سامنے بھی نہیں کھولا جا سکتا، صرف زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے ان کے سامنے۔ اس طریقے سے عورت کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک فطری کشش اور جاذبیت رکھ دی ہے، اور اس میں دلکشی رکھ دی ہے، اس کی وجہ سے مرد اس کی طرف کھینچتا ہے، تو اس کو جو ہے چھپا کر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خاص طور پر عورت کے جسم کے وہ حصے جس میں اور زیادہ جاذبیت ہے، تو اس کو اور زیادہ جو ہے اس کا لحاظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا بھی حکم دیا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہہ کر، یعنی عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل کو مار لیا کریں، اچھے طریقے سے دوپٹے اپنے سینوں پر اوڑھ لیا کریں، اس کا حکم الگ سے دیا گیا ہے۔ اور پھر وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ تم اگر جو ہے تمہارے پاس جو مخفی زینت ہے، جو پوشیدہ اور چھپی ہوئی زینت، جو زیورات تم پہنتی ہو، ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کبھی بھی، اور اپنے پیر کو مارتی ہوئی نہ چلنا، اور اپنے زیورات کی آواز اور ان کی جھنکار لوگوں کو سنائی نہ دینا چاہیے غیروں کو، تاکہ تمہارے آنے کی لوگوں کو پہلے سے اطلاع نہ ہو جائے۔ اس قسم کے جو ہے بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ عورتوں کی بہتری کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور جو ہے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہہ کر، اور پھر ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان کو، اس لیے کہ جو ہے جو زنا کی جو شروعات ہوتی ہے، جو ابتدا ہوتی ہے، وہ بد نگاہی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے شرمگاہوں پر جا کر۔ تو دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھو، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی کسی غیر مرد پر تمہاری اپنی نگاہیں بھی نہیں پڑنے پائے، حتی المقدور تم اس کے لیے جو ہے کوشش کرتی رہو۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے گھروں میں آنے جانے کے تعلق سے بھی احکامات دیے ہیں، ادب سکھلایا ہے کہ گھر میں کیسے آنا جانا چاہیے، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں کسی کو نہیں گھسنا چاہیے، سب سے پہلے اجازت لینا، اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن میں سب چیزیں نہیں آتی ہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دیتی ہیں، لیکن بعض چیزیں جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں اس کو قرآن میں لایا جاتا ہے، تو قرآن میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی عصمت اور عزت کی حفاظت ہو جائے، اور ان کے ستر اور یعنی زیب و زینت کو کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے عورتیں اس میں جو ہے بڑی بے روی کی شکار ہیں، بڑی غفلت کا شکار ہیں، من مانی زندگی گزار رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں حد سے زیادہ بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، فساد پیدا ہو گیا ہے۔ آج دیکھیے کہ چو طرف اختلافات، گھروں میں لڑائی جھگڑے اور طلاق تک نوبت پہنچ جا رہی ہے۔ انہیں یہ شروعات ہو رہی ہے بدنگاہی کی بات سے، اس کے بعد پھر اپنی زیب و زینت کو غیروں کے سامنے ظاہر کرنا، اور اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا، اور انہیں غیر مردوں سے غیروں کے ساتھ باہم میل جھول اور اختلاط جو ہے، یہ سب تباہی کا باعث بن رہا ہے معاشرے میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اور دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے ان تمام گناہ کے اور برے کاموں کے قریب بھی نہ جائیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی نہ صرف کرنا نہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، نہیں لے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتی ہے کہ معاشرہ پاک و صاف ہو اور ماحول بہترین ہو۔ اچھے ماحول میں رہیں گے تو اس کا اچھا اثر ملے گا، کیونکہ ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ان کو روکنا چاہتے ہیں، اور جو ہے بے حیائی کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو فروغ دینے کے سلسلے میں ان تمام سے جو ہے روکا گیا ہے، ان تمام پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یعنی اس کو جو ہے پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ اس کو جو کوئی بھی فروغ دینے کی کوشش کرے گا بے حیائی اور فحش کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم میں گھیر دیں گے۔
بے حیائی کے کتنے ذرائع ہیں آج معاشرے میں. آپ دیکھیے کہ فلمیں ہیں، سیریلز ہے، ٹی وی ہے، اخبارات ہے، میگزینس ہے، اور جو ہے فوٹوگرافی ہے، ویڈیوگرافی ہے، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے. بے شمار بے حیائی کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں آج، اور ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. احساس نہیں ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہمارے گھر میں اندر داخل ہو گئی ہیں، اور کیسی فحش اور بے حیائی اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. ان تمام چیزوں پر پابندی لگانا ضروری ہے، اور ان کو جو ہے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا. جو کچھ بھی چیز آپ جائز بھی ہے اگر تو اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور جو چیزیں ناجائز ہیں اس کو فوراً گھر سے باہر نکال دینا چاہیے. جو اخبارات اس قسم کے بیہودہ تصاویر لیے ہوئے آتے ہیں، اور جو ٹی وی پر جو چیزیں آتی ہیں وہ سب کے سب بیہودہ اور گندہ ہیں. ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے ان تمام فحش اور بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، اور آزادانہ اور بے حجابانہ اختلاط جو عورتوں اور مردوں کا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ روک تھام لگانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محرم رشتہ داروں کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ یہ عورت کے 8 محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے صرف زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے مرد گھروں میں آتے جاتے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آنے جانے کی وجہ سے، زیادہ ملنے جلنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں ان کو کہ یہ بھی محرم رشتہ دار ہیں، حالانکہ وہ محرم رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ جو ہے بہنوئی اور نندوئی اور جو ہے جیٹ اور دیور، اس قسم کی جو ہے کزنس وغیرہ، جو چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، یہ سب کے سب جو ہے نامحرم میں شامل ہیں. یہ محرم نہیں ہیں. یہ ان کو محرم سمجھ کر ان کے سامنے اپنے زیب و زینت کا اظہار کرنا، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اور ان کے ساتھ کہیں پر انہیں الگ سے چلے جانا آزادانہ طور پر، یہ سب کا سب ناجائز اور حرام ہے. یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. یہی وجہ ہے فساد کی آج معاشرے میں. فساد اسی وجہ سے پھیل رہا ہے. ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. دیور کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، دیور یعنی شوہر کے بھائی کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ ہے، کیونکہ وہ گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملیز میں بہت سے لوگ مل کر رہتے ہیں، تو ایسا بے حجابانہ ملاقات ہوتی ہے جیسا کہ وہ بالکل آپ کے محرم ہیں، آپ کے بھائی ہیں. یہ کہہ کر بھائی کوئی نہیں ہو سکتا. جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہی بھائی ہوں گے. اس کے علاوہ آپ چاہے کسی کو بھائی کہہ لیں، وہ بھائی نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. جو محرم رشتہ دار ہے اس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے. تو یہ اس میں جو ہے بالکل یہ بات بتائی گئی ہے، یہ احکامات آ گئے ہیں. تو عورتوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہے اس بات کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ عمل اگر کریں گے تو ان کے لیے بہتری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان میں جو ہے طہارت اور پاکیزگی ہو جائے، اور ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہو جائے، اور معاشرے میں جو ہے بہترین اور اچھا معاشرہ جو ہے ان کی وجہ سے جو بن جائے، اور اس میں افراتفری نہ پھیلے اور اس میں فساد نہ پھیلے. عورتوں کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جو ہے کسی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم کو پیش نظر رکھنا، کسی کی رعایت نہیں کرنا، کسی کا لحاظ نہیں کرنا. جو حکم دیا گیا ہے، جو زیب و زینت کو کھولنے کا جس کے سامنے حکم دیا ہے گیا، انہی کے سامنے کھولنا. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کتنے شرم والے ہیں، کتنے حیا والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو ہے کوئی بندی کا انتقال ہوتا ہے، مرتی ہے، تو اس کے کفن کے لیے مردوں کے مقابلے میں 2 کپڑے زائد رکھے ہیں. اس کے سینوں کو الگ سے چھپایا جاتا ہے، اور اس کے سر کو الگ سے چھپایا جاتا ہے، اسکارف بنا جاتا ہے. مرنے کے بعد عورتوں کو یعنی مردوں کے مقابلے میں 2 کپڑے ان کے لیے زیادہ دیے جاتے ہیں. تو کتنا لحاظ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ عورتیں جب ان کے پاس آ رہی ہیں تو وہ بھی شرم کا لحاظ کرتے ہیں کہ وہ حیا کے ساتھ آئیں. تو پھر زندگی میں جو ہے ایسے بے حیائی کے لباس اور ایسے چست لباس اور ایسے سارے جسم کو دکھانے والے برہنگی والے لباس پہن کر کس کو دکھانا چاہ رہی ہیں؟ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اپنے حسن و جمال کی جو ہے نمائش کرنے جا رہی ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اس کا بہت برا انجام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو اپنے سطر کو نہیں چھپائیں گی لوگوں سے، تو پھر وہاں پر آنے کے بعد میں ان کو جہنم کی آگ سے جو ہے داغوں گا، اس سے جلاؤں گا. ان تمام حصوں کو جو حصے ان عورتوں نے کھول کر رکھے تھے لوگوں کے سامنے، اپنے سطر کو دکھایا تھا لوگوں کے سامنے، اپنے جسم کو کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے. تو اس سے آج سمجھ جانا چاہیے عورتوں کو کہ یہ جو ہے بہت برا کام ہے. یہ تمام احکامات انہی کی بہتری کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور اگر عورت جو ہے اس میں آگے آ جائے گی اور قدم اٹھائے گی تو کسی مرد کی مجال نہیں ہوگی کہ اس
کے پیچھے جائے یا اس کی جو ہے اس کے ساتھ بری نیت کا ارادہ کرے اور اس کے سامنے جو ہے آ کر کچھ کہنے کی کوشش کرے۔ اور ایک بات، عورتوں کا جو ہے جیسا جسم جو ہے اس میں جاذبیت رکھی گئی ہے، ویسے ہی اس کے چہرے میں بھی جو ہے جاذبیت رکھی گئی ہے، اس کی آواز میں بھی نرمی اور نزاکت رکھی گئی ہے، اور اس میں دلکشی رکھی گئی ہے، ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ ان کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو چہرے کو بھی چھپانا ہوگا، اور جو ہے آواز بھی سطر میں داخل ہے، عورتوں کی آواز کو بھی چھپانا ہوگا، اور جو ہے گہری خوشبو لگا کر یعنی لوگوں کے سامنے نہیں نکلنا، بازاروں میں نہیں نکلنا، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ تم آ رہی ہو۔ یہ خوشبو ہلکی ہونی چاہیے عورتوں کی، اور خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات عورتوں کے لیے دیے ہیں، اسی وجہ سے کہ عورتوں کی حفاظت ہو جائے، ان کی عصمت اور عزت کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن جو ہے دیکھیے آپ دنیا میں مسلمانوں کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین جو دشمنان اسلام ہیں، اور یہ کہہ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو عورتوں کو کیسا چار دیواری میں رکھ دیا گیا ہے، کیسے پردے میں بند کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ چار دیواری میں رکھنا اور یہ جو ہے اندر رکھنے کی بات نہیں ہے، یہ آزادی چھیننے کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق تو اسلام نے سب سے پہلے دیے ہیں دوسرے سارے مذاہب کے مقابلے میں، چونکہ جو ہے کوئی بھی چیز کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جو اچھی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی، اس کو کیا کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے سیف ڈپازٹ لاکر میں رکھتے ہیں، اندر رکھتے ہیں، باہر نہیں ڈالتے۔ جو چیزیں بیکار بے حیثیت ہوتی ہیں اس کو باہر رکھ دیتے ہیں، تو جو چیزوں کی حفاظت درکار ہوتی ہے اس کو اندر رکھنا پڑتا ہے۔ یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عورت بہت قیمتی ہے، قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت ہونا چاہیے، اور اس کی حفاظت کی خاطر اس کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا ستر اور اس کا حجاب اور اس کی زیب و زینت کے تعلق سے جو ہے تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دی ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو تو پھر تم وہ قیمتی شے بن جاؤ گے جو واقعی میں ہم نے تم کو جو قیمتی شے بنایا ہے۔ جو بے حیثیت لوگ ہیں وہ بے حیثیت ہی رہیں گے۔ تو اس طریقے سے کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دیا ہے وہ انتہائی بہترین حکم ہے، عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس کا لحاظ کرتے ہوئے عورتیں اس کا خیال کریں اور اس کی پوری پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔